شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق اللہ العظیم. سورہ نمل آیت نمبر 40. حاضرین محترم، مومن ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہ بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں زندہ تازہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی احسان ملے تو ملتے ہی منعم یعنی انعام دینے والا اللہ رب العالمین، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہی حقیقی شکر گزاری ہے. اور نعمت ملنے کا مطلب اور نعمت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والا، انعام عطا کرنے والا، نعمتوں سے سرفراز کرنے والا اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ یاد آ جائے. یہ شکر گزاری کا صحیح کانسیپٹ. اب اس کے لیے کیا تدبیر کرے، کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ نعمت ملے، پہلے سے زیادہ نعمت دینے والا یاد آئے؟ کون سی تدبیر، کون سا طریقہ اختیار کرے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، ٹٹولنے کی عادت ڈال لیجئے. اللہ کیا کیا انعامات دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال. آج سانسوں کے لیے پریشان دنیا، آکسیجن کے لیے پریشان. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت سے ہر جاندار کو سرفراز کیا ہے مفت میں. ایک انسان اگر صرف 50 سال کا ہو رہا ہے تو اسٹیمیشن کیا گیا ہے کہ اسے اگر آکسیجن لگایا جائے 75 سے 80 کروڑ روپے لگتے ہیں. اب آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت تھی. ایک معمولی آدمی جس کو کھانے کی تک پڑی ہے وہ 80 کروڑ کہاں سے لگائے گا 50 سال میں، صرف 50 سال کی عمر میں. تو اتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیا ہے کہ مسلمان بنایا، مہدوی بنایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی نعمت سے سرفراز کر دیا. پڑھ لیے، رات گئی بات گئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. منعم کو بھولنا نہیں چاہیے. پہلے سے زیادہ منعم اللہ رب العالمین یاد آتا جائے. صرف 1 سال پیچھے جائیے، اس وقت کا دگانا لیلۃ القدر، کیسی وحشتیں. گھروں میں سب امام بن گئے، پڑھے
کسی کو بھی دل کو نہیں لگا. اللہ تعالیٰ موقع دیا, بعض لوگ اپنی سمجھ کے مطابق بند کر دیے, ختم کر دیے. جس کو اللہ توفیق دیا کرے. مسجد ابلی, چھت پر بھی رہے, گھر بھی بھر گیا, رومز بھر گئے, جو آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اتنی بڑی نعمت, اتنا بڑا انعام جب ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی اس ایک رات میں رو لیے, دھو لیے, منا لیے, کر لیے, سب ہو گیا. اس کے بعد پھر ختم. پھر 11 مہینے وہی غفلت کے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ایک ہی فرض ختم ہوتا ہے, وہ ہے رمضان المبارک کے فرض روزے. نہ نماز ختم ہوتی, نہ اخلاق حسنہ ختم ہوتے, نہ جھوٹ بولنے سے رکنا ختم ہوگا. بولتے رہنا ہے سچ, جھوٹ سے بچتے رہنا ہے, اچھائیوں کو, معروفات کو اختیار کرنا ہے, منکرات سے, گناہوں سے بچتے رہنا ہے, حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے, حرام چیزوں سے بچتے رہنا ہے, ذکر اللہ ہمیشہ کرنا ہے, اچھوں کی صحبت ہمیشہ, دیدار کی طلب ہمیشہ ہو, اعمال میں اخلاص ہمیشہ ہو. اس کے لیے رمضان کا مہینہ ہی ہے کہ نہیں, ہمیشہ کرنا ہے. تو نعمتوں کی قدردانی کرنے کے لیے عادت ڈالنا پڑے گا کہ نعمت کیا کیا ہیں, اللہ تعالیٰ انعامات کیا کیا دیے. تو نعمتوں کی قدر بھی ہوگی, نعمت دینے والے کا شکر بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے نعمت کو, جیسا فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ ایک پیپر ویٹ تھا یہاں کے آخری بادشاہ نظام کے پاس. آج وہ برٹش لائبریری میں پڑا ہوا ہے, اور وہ نظام پیپر ویٹ کے طور پر پیپر ڈھونڈنے کے لیے رکھتا تھا. اور آج اس کی ویلیو, اس کی قدر کئی 100 کروڑ میں ہے, صرف پیپر ویٹ. تو جس کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے, زمرود ہے, یاقوت ہے, کیا ہے, گولڈ ہے, اسٹیل ہے, چاندی ہے, کیا ہے, جس کو معلوم رہتا وہ قدر کرتے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کوئی چھوٹا اور معمولی انعام تو نہیں ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ میں ایک قوم مہدویہ کو اس بات کی توفیق دیا 550 سال سے, مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں, پورے ایقان اور ایمان کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ 21 نہیں, 23 نہیں, 25 نہیں, 29 رمضان نہیں, اونلی صرف اور صرف 27ویں شب ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے. یہ ایقان ہے. اب انبیاء سابقین میں حضرت آدم علیہ السلام کی, ان کی اپنی ذاتی خطا, قصور, اللہ اس کو معاف کیا. اس کے شکرانے میں نماز فجر پڑھے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیا, نعمتیں دی, اس کے شکریہ میں وہ ظہر کی نماز پڑھے. جب نماز پڑھے, ظہر کا وقت تھا, ظہر کی نماز نہیں, ظہر کا وقت تھا, اللہ کو وہ پسند آیا, کیپچر کر لیے, سیو کر لیے اللہ تعالیٰ, ہارڈ ڈسک میں ڈال لیے. یہ ساری 5 نمازوں کو امت محمدیہ کے لیے ریزرو کر دیے, حالانکہ 50 نماز فرض ہوئے تھے. اللہ ارحم الراحمین کم ظرفوں کی ظرف کو دیکھتے ہوئے 5 پہ گھٹا دیا, پھر بھی بول دیا کہ 5 پڑھ لو 50 کا سر. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ انعامات کیا, احسانات کیا, نعمتیں کی. جس وقت ان کو نعمتیں ملی, جب نعمتوں کے شکر میں 4 رکعتیں پڑھی, عصر کا وقت تھا. مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پڑھے جب ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات بڑے بڑے کیے. اس کے شکریہ میں وہ 3 رکعت پڑھے, جب پڑھے مغرب کا وقت تھا. عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پڑھے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے انعامات کیا.
ان انعامات کے شکریہ میں جب وہ نماز پڑھے تو وہ وقت عشاء کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے وہ 5 نمازوں کو ریزرو کر کے امت محمدیہ کے حق میں جو نبیوں نے شکرانہ ادا کیا تھا امت محمدیہ پر فرض کر دیا. نبی کوئی کام کرتے ہیں تو جیسا کہ آیت شریفہ بھی ہے کہ فرض علیک القرآن، اے نبی ہم نے آپ کو پورے کا پورا قرآن آپ پر فرض کر دیا ہے. تو نبی کا چھوٹا کام بھی امت کے لیے بڑا ہوتا ہے. الغرض اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس میں اللہ تعالیٰ عشق نامہ الہی قرآن عظیم کو اتارا نازل کیا، اب وہ شب جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، وہ امت سے چھپا دی گئی، ہٹا دی گئی، پھر اس کے بعد امت کو بتا دی گئی. معلوم ہو گیا، کنفرملی معلوم ہو گیا، پڑھ رہے ہیں 550 سال سے، تو اتنی بڑی نعمت ملی. یہ 5 نمازوں کے تعلق سے تو ایسا نہیں ہے کہ 1000 ہفتوں کا ثواب ملے گا، 1000 دن کا ثواب ملے گا، 1000 گھنٹوں کا ثواب ملے گا، نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منیمم کم از کم 1000 مہینے سے افضل رات ہے. تو اب اتنی بڑی رات ملی تو گزشتہ سال کو ذرا ذہن میں رکھیے. اللہ اس سال مہربان ہوا اور انعام اعلیٰ ہم کو سرفراز کیا، تو اب ہم اس ملے ہوئی نعمت پر اپنی زندگی پوری اگر لگا دیں تب بھی کم ہے. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو خیر من الف شہر عظیم رات ملی ہے اس کے شکریہ میں ہم ہمیشہ انعام کرنے والے، نعمت سے سرفراز کرنے والے، اتنی بڑی دولت دینے والی ہستی کو خوب یاد کرے، پہلے سے زیادہ، بہت زیادہ یاد کرے. اب میں آپ کو شکر گزاری کے کچھ وہ بڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکر گزاری آپ سنیں گے تو پھر اندازہ ہوگا. یہ حدیث شریف صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں آئی ہے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرے سرتاج، میرے آقا، آپ رات بھر، پوری رات اس قدر قیام فرماتے ہیں، اس قدر عبادت فرماتے ہیں، اس قدر نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے دونوں پیر نہ صرف متورم ہو جاتے ہیں، ورم آ جاتا، سوج جاتے ہیں، بلکہ پھٹ جاتے ہیں. کیوں رسول اللہ، میرے آقا بتائیے کیا مطلب ہے؟ لما تصنعوا ھذا یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں تکلیف اٹھاتے، کیوں مشقت جھیلتے، کیوں کرتے؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، حالانکہ میرے آقا، میرے سرتاج اللہ رب العالمین نے تحقیق کے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر مشقت، پھر تکلیف، کیا بات ہے میرے آقا، میرے سرتاج، بتائیے. تو اب سنیے میرے اور آپ کے سب کے آقا کا جواب کہ فلا احب ان اکونا عبدا شکورا. اے میری پیاری بی بی عائشہ، کیا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے سرفراز کیا، میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا، اس کے معاملے میں عبدن شکورا، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ. یعنی جو نعمت ملی اگلے پچھلے معاف ہو گئے، لائسنس مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، ہو گیا نا. لیکن اس کی شکر گزاری میں آپ رات بھر گزار رہے ہیں. حاضرین محترم، صحیح مسلم حدیث نمبر 2734 2734 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1816 1816 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ صرف کھانا کھا کر یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے. تو اب آپ سوچئے کہ ایک بندہ صرف کھانا کھا کر رزاق کے رزق دینے پر رزاق کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پانی کے پیدا کرنے والے کا جب پانی پیتا ہے تو پانی اپنی پیاس بجھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے. تو سوچئے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام دیا ہے، اگر اس کی شکر گزاری میں ہم اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزار لیے تو اللہ راضی ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا، ایماناً ہوگا. یہ بظاہر حالانکہ کھانا پینا بھی چھوٹی چیز دکھ رہی ہے، بہت بڑی چیز ہے. کھانا اگر نہ ملے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اگر ایمان ساتھ نہ دے تو خودکشی کر لیتا ہے، پانی نہ ملے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. لیکن مثال دی گئی ہے کہ اس پر شکر گزاری کرتا ہے. تو ہمیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر جیسی بڑی نعمت ملی ہے، تو اس کے شکریہ میں پوری زندگی بھی لگا دے تو ناکافی ہے. ایک اور حدیث شریف صحیح مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 2999 اور مسند امام احمد میں آئی ہے، حدیث نمبر 5159. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے، مومن کی اس شان پر، حالت پر، کیفیت پر خوشی کرنی چاہیے کہ مومن کا ہر حال میں خیر ہے، ہر سچویشن میں بھلائی ہے مومن کے، اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یعنی مومن، سچے اور پکے مومن، اگر مومن نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے. کیا سچویشن ہے کہ نعمتیں دی جا رہی ہے، نعمتیں ملی، نعمتیں لیا، ملنے کے بعد نعمتوں کا احساس ہوا، اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اجر دیتے ہیں. اور مصیبت آنے پر صبر کرے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نعمت ملی تو شکر کیا، اجر فکس. مصیبت آئی، نعمت نہیں ملی، تکلیف پہنچی، اس پر صبر کیا تو بھی اجر فکس. اب اس حساب سے ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی نعمت عطا کرے تو کیا صرف ہم اگر زبان سے کہہ دیں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ آج اللہ بہت اچھا کھلا، بہت اچھا پلا، الحمدللہ، بس کرتے دے گا سینے سلا زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر اللہ لکھ دیا. لیکن یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. نعمت ملنے پر اللہ کا شکر الحمدللہ بولنے سے کافی نہیں ہے. 40 رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ شکر کا جو صحیح کانسیپٹ ہے کہ منعم پہلے سے زیادہ یاد آئے، یہ ہونا، یہ بات ہونا، یہ صفت، یہ کیفیت شکر گزار بندے پر طاری رہنا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ زبان سے جو ادا کر رہا ہے الحمدللہ تو واقعی اس میں برکت ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے جو سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، حدیث نمبر 6582 6582، اور ترمذی میں آئی ہے حدیث نمبر 2486 2486. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے کہ کھانا کھا کر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا درجے میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے، ایکول ہے.
کھانا کھایا اور شکر ادا کیا، خالی زبان سے نہیں، پہلے سے زیادہ منہ میں یاد آیا، تو صبر کرنے والے روزے دار کو جو اجر مل رہا ہے اس کے برابر ہے۔ تو پھر اب سوچئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اتنا بڑا انعام ملا، اس کے بعد کہ ہم بھول جائیں، مسجدوں کو چھوڑ دیں، مسجدوں کو پھر سے ویران کر دے، 5 وقت اللہ تعالیٰ جو حاضر ہونے کا جو ایڈوانٹیج دے رہا ہے بھول جائیں۔ پہلے سے زیادہ یاد آنے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں نماز فرض تھی پھر اس کے بعد خلی ولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نعمتوں کی دل سے قدر کرے، اور نعمتوں کی قدردانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت، سچی اطاعت میں اپنی زندگی صرف کر دے، لگا دے پوری زندگی، کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ تو شکر، چونکہ آج کا عنوان ہے شکر، کل رات گزری، اور یہ نہیں ہونا کہ رات گزری بات گزری کا جو کانسیپٹ ہے دین کے معاملے میں خطرناک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ نعمت ملنے کے بعد نعمت کو یاد رکھنا، یہی عقل مندی ہے۔ اور شکر کا کانسیپٹ، شکر گزاری کا کانسیپٹ، شکر گزاری کا اعلیٰ ترین، سب سے اونچا اگر کوئی کانسیپٹ نظریہ ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا سیدنا امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چھوٹے سے جملے میں پورے قرآن کو سمو دیا، رسول اللہ کے پورے اسوہ حسنہ کو اس میں سمو دیا۔ چھوٹا جملہ، الشکر، شکر گزاری، ترک الشرک، شرک کو چھوڑ دینا، ما سوی اللہ کو چھوڑنا، اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ دینا، اللہ ہی اللہ ہو جانا، یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ ترین اور صحیح طریقہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی بہت بڑی نعمت ملی ہے، اسے ہمیں معمولی نہیں لینا چاہیے۔ میں ایک ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2512 2512 اور نسائی حدیث نمبر 309 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں، 2 کوالٹیز ایسی پرفیکٹ اچھی ہے، جس آدمی میں وہ پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر، صبر کرنے والا، شکر گزار لکھ دیتے۔ اللہ کی رجسٹر میں صابر اور شاکر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب غور سے سنیے، اور جس آدمی میں یہ کوالٹیز، یہ صفت، یہ خصلتیں نہ ہوں، اسے اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر نہیں لکھتے۔ نمبر 1 پہلی کوالٹی کیا؟ جو شخص دینی معاملات میں، ریلیجن ایکٹیویٹیز میں اپنے سے اوپر، اپر کلاس، اپنے سے اپر کلاس، ہائر کلاس، اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، یعنی دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجھ سے اچھا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اسے فالو کر رہے ہیں۔ اور جو دنیاوی امور میں ہے، اور جو شخص دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، لوور کلاس ہے، دنیا کے معاملے میں مال، دولت، پوزیشن، سچویشن سب کے حساب سے دیکھے، تو اپنے سے نیچے والے میں دیکھے اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی ہے، یعنی دین کے معاملات میں اچھے آدمی اور دنیا کے معاملات میں چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں، یعنی ایسے آدمی کو صبر کرنے والا اور شکر گزار۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف، اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھا، انہوں بھی کر رہے نا، میں بھی کرا، انہوں بھی گناہ کرتے میں بھی کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ ہائے ہائے ہائے
کاش میں بھی اس کے جیسا کرتا تو ذرا اچھا مال والا بن جاتا, ذرا ویسا ہوتا. تو ایسا جو افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے صابر اور شاکر نہیں لکھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں, تقویٰ پرہیزگاری کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور اسے فالو کرنے کی خواہش رکھنا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا, اللہ 2 ٹانگ دیا, سامنے دیکھے ارے 1 ٹانگ گئی, چلو اللہ مجھے تو سلامت رکھا. اندھا ہے, اللہ نے مجھے 2 آنکھیں رکھی اور یہ اپنی دنیا دکھا رہا ہے. کان سماعت ہے, سن رہے ہیں, زبان ہے, ٹاکنگ پاور ہے, مکے کو دیکھے, تو یہ شکر ادا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقوی میں پرہیزگاری میں وہ کوشش کرنا, ارے یہ کر رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میں بھی کروں گا, کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر اور شاکر, صبر کرنے والا اور شکر گزار لکھتے ہیں. تو بات چل رہی ہے شکر گزاری کی. میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پیارا واقعہ شکر گزاری کا رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں آپ کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات, انسان. اللہ عقل دیا, شعور دیا, پاور دیا, سب کچھ دیا, اٹھنے بیٹھنے کی, کسی کو پچھاڑنے کی, کسی کے سامنے پچھڑ جانے کی, ساری چیزیں دیا. بچ سکتے, بچا سکتے, سب کر سکتے, تیر سکتے, اڑ سکتے, بھاگ سکتے, سب دیا نا اللہ تعالیٰ. کتا اڑتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اشرف المخلوقات ہیں. اور اللہ پھر ایمان کی دولت دیا, اسلام کی دولت دیا, مہدویت کی دولت دیا, سب چیزیں دیا. سوچنے کی صلاحیت دیا, اچھے برے کی تمیز دی, حق اور باطل میں فرق کرنے کی کیپیسٹی, صلاحیت دی, سب دیا ہے نا. اب آپ بتائیے, یہ مائک ہے, آف کر دیا, آن کر دیا, رو رہا, مارے تو رویا, وہی اگر کسی کو آہت تو نکلتی ہے. میں آپ کو یہ واقعہ سنانے سے پہلے اس لیے الرٹ کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ ذرا پوری طرح ہوشیار ہو جائیے. میں جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ اشرف المخلوقات نہیں, بے جان کا ہے, جس میں کوئی جان ہی نہیں, سینس ہی نہیں, نہ دیکھتا, نہ سنتا, نہ بولتا. لیکن دیکھیے شکر گزاری کی بات چل رہی ہے. امام خشیری رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی اللہ تھے. پچھلے زمانے میں وہ نبی اللہ گزرتے گزرتے ہجرت کرتے جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چٹان ہے, پتھر ہے, چھوٹا پتھر, چھوٹا ہے, اس سے جو جھرنا جاری ہے اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ. وہ چلتے چلتے رک گئے. آئیں, بات کیا ہے؟ پتھر چھوٹا, جھرنا بڑا. حیرت کرنے لگے. اوپر سے اللہ رب العالمین پتھر کو, جھرنے کو, نبی اللہ کو پیدا کرنے والا وہ دیکھ رہا ہے. نبی اللہ کے دل میں جو خطرات ہیں, جو احساسات ہیں, وہ جان لیا. اس نے نبی کو کہا کہ وہ پتھر کو حکم دیا کہ تو اپنی کیفیت بیان کر. جو نبی اللہ حیرت زدہ ہیں, پریشان ہیں کہ تجھ جیسے چھوٹے پتھر سے, چھوٹی چٹان سے اتنا بڑا جھرنا نکلا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو وہ فوری اللہ تعالیٰ اس کو پاور آف ٹاک دیا. پتھر بولنے لگا کہ اے نبی اللہ, میں نے جب سے یہ سنا ہے انفسکم و اہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, دوزخ کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ بے جان, اشرف المخلوقات نہیں, پتھر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ دوزخ کو جلانے میں پتھر بھی انوالو ہیں, تو میں جب سے تڑپ رہا ہوں, رو رہا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کا پتھر میں نہ بن جاؤں, اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ جھرنا نہیں ہے, میرے آنسو ہیں. اس نبی اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ نبی اللہ جواب دیے, اللہ رب العالمین سے فریاد کی کہ مالک دیکھ, تیری یہ بے جان چیز بھی تیرے خوف سے, تیرے جلال سے کتنا ڈر رہی ہے, کتنا خوف کھا رہی ہے, کتنا ڈر رہی ہے, کتنا خوف زدہ ہو رہی ہے تیری یہ مخلوق بے جان پتھر, کہ اس نے آنسو جاری کر دیے کہ دوزخ میں جلنے والے پتھروں میں میرا شمار کاؤنٹ نہ ہو.
پھر نبی اللہ عرض کرے کہ الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اسے گڈ نیوز دے دے، بشارت دے دے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ اس نبی اللہ کی دعا کو قبول کر لیا اور پتھر کو بشارت مل گئی کہ چلو تم کو ریلیز مل گئی، چھٹی مل گئی، تم ان پتھروں میں شامل نہیں جو دوزخ کے ایندھن بننے والے ہیں۔ نبی اللہ بشارت دی، آگے چلے گئے، عرصہ گزرا، پھر پلٹ کے آئے، پھر دیکھے وہی چھوٹا پتھر، اور اس چھوٹے پتھر میں پہلے سے زیادہ بڑا جرنا، پہلے سے زیادہ، پھر پریشان، پہلے سے زیادہ خوف زدہ، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، نبی اللہ کے ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیتوں کو سن لیا، جان لیا، دیکھ لیا، پھر پاور آف ٹاک پتھر کو، اس چٹان کو دیا۔ پتھر بولنے لگا کہ اے نبی اللہ اب کیوں حیرت زدہ ہیں، اب کیا بات ہے؟ تو نبی نے کہا کہ ارے بھائی میں نے تو تیرے لیے اللہ سے ریکمنڈ لگائی، سفارش کی، اللہ نے قبول کیا، تجھے بشارت دی، دوزخ میں جلنے والے پتھروں میں تیرا شمار نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر تو اس پتھر نے جو بے جان ہے، ہم جیسے پتھر دل انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے جو بولا ہے کہ اے نبی اللہ اب جو میں رو رہا ہوں پہلے سے زیادہ جو میرا جھرنے کی شکل میں جو آنسو دکھ رہے ہیں وہ میرے آنسو ہیں، اور یہ آنسو پہلے کے جو آنسو تھے وہ خوف کے تھے، وہ ڈر کے تھے، اب کے جو ہیں خوشی کے ہیں، مسرت کے ہیں اور شکر گزاری کے ہیں کہ اللہ نے مجھے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حساب سے ہمیں پھر سوچنا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی اتنی بڑی رات پہ ملنے والے انعام کو ہم گزار دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی سب سے بڑی صفت تقویٰ پرہیزگاری ہمارے اندر مکمل طور پر بھر دے میرے مالک، اور تقوی کے خلاف سارے کاموں سے بچے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے معاشرے کو برائیوں سے، گناہوں سے بچائیں، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔